نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 16 رجب 1430 ہجری مطابق 9 جولائی سن 2009 عیسوی کے اس اجلاس میں جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توعیۃ الجالیات مدینہ احساء والحفوف کے زیر اہتمام اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں منعقد ہوا ہے، جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے، وہ موضوع ہے توحید کے برگوبار۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس اہم اور اس بنیادی اور اساسی موضوع کو سمجھنے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل ازیں کہ میں اپنے موضوع میں داخل ہوں اور اس کی وضاحت کروں، میں مشکور اور ممنون ہوں مکتب دعوت و ارشاد احساء والحفوف کے اپنے فاضل دوست برادر عبد الرحمن الجغیمان حفظہ اللہ کا، اور اسی طرح ان کے متعاونین، اور اسی طرح یہاں کے دعات، ہمارے عزیز اور آپ حضرات کے عزیز دوست گرامی قدر نوجوان فاضل شیخ عطاء الرحمن مدنی حفظہ اللہ، اسی طرح ہمارے اور آپ کے دوست فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ، اور دیگر اس مکتب کے متعاونین اور دعات، میں ان سب کا بہت ممنون مشکور ہوں جنہوں نے پھر یہ موقع مجھے دیا اور میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں بتلانے کے لیے چند لمحے اللہ رب العزت نے مجھے یہ میسر دیے۔ اللہ رب العزت سے قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کے میزان حسنات میں بنائے سے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کے آنے جانے اٹھنے بیٹھنے اور یہاں کی حاضری کو اللہ تبارک تعالی ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ ہم سب کے والدین کے اوپر رحم فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، اس طرح کی مجالس کا جو انعقاد ہوتا ہے یا دعویٰ سینٹرز جو پورے مملکت کے اندر بحمد اللہ علماء فضلہ حضرات اس کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور اس طرح کا جو اجلاس ہوتا ہے اس کا مقصد بنیادی طور پر علم کا حاصل کرنا ہوتا ہے، تاکہ آپ کی زندگی اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق علم کی روشنی میں ہو، کیونکہ علم کے بغیر آدمی اندھا ہوتا ہے، علم کے بغیر آدمی کورا ہوتا ہے، علم کے بغیر آدمی راستے سے ناشنا ہوتا ہے، علم کے بغیر آدمی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بالخصوص وہ علم جو آپ کی آخرت کے لیے اور دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، جس کے اندر خیر اور جس کے اندر بھلائی اور جس کے اندر ہماری نجات مضمر ہے، ہماری کامیابی مضمر ہے، اس کا علم۔ تو یہ مجلسیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک موقع دیتی ہیں عبادت کا، یہ بھی ایک عبادت کی مجلس ہے جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور جس میں ہم ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا اور ہمارے
ہماری نجات کا ایک اور ہمارے نفع اور منفعت کا ایک بہت بڑا سبب یہی تواصی بالحق، حق کی باتیں لوگوں کو بدلانا، اور حق باتوں کی راہوں میں جو دشواریاں، جو مشقتیں، جو مصائب آتے ہیں ان کے اوپر صبر کرنا، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، آج کی مجلس بھی اسی نیت کے ساتھ منعقد کی گئی ہے کہ آج اسلام کے اس بنیادی امر کو، اس بنیادی بات کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھا جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شبہ پیدا کرتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ان کے پاس، یا یہ جو علماء ہیں مملکت کے اندر، خاص طور سے جو جالیات کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس توحید کے سوا کوئی موضوع نہیں ہے، توحید ہی توحید، توحید ہی توحید، توحید ہی توحید۔ ابھی آپ نے علامہ اقبال کی نظم سنی ہے، پورا ہر چیز کو انہوں نے باطل قرار دیتے ہوئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یعنی ہم نے توحید کی گویا کی اہمیت سمجھی نہیں، نہ ہی ہم نے توحید کے مفہوم کو سمجھا، اور جب بھی توحید کا لفظ آتا ہے تو کچھ لوگوں کو وحشت سی ہوتی ہے، کچھ لوگ چڑھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چڑھنے والا شیطان ہی ہوتا ہے، کیونکہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے جو چڑھے وہ شیطان ہی ہوتا ہے، کوئی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا وہ۔ تو توحید ایک ایسا کلمہ ہے، آپ نمک کھانے سے تو نہیں کبھی اکتاتے جناب عالی، اپنے کھانے میں ہمیشہ سالٹ کا استعمال کرتے ہیں، نمک کا استعمال کرتے ہیں، بغیر نمک کا کوئی کھانا کھائے اسے مریض کہا جاتا ہے، اسے بیمار کہا جاتا ہے، بلڈ پریشر کا اسے جو ہے مریض کہا جاتا ہے، اور بغیر نمک کا کھانا بالکل بیکار، بے لطف، بے مزہ ہوتا ہے۔ بین ہی اسی طرح سے بغیر توحید کے زندگی بے لطف ہے، بغیر توحید کے عبادت بے لطف ہے، بغیر توحید کے سجدے رکوع بے لطف ہیں، بے سرور ہیں، ان میں نہ کوئی لذت ہے، نہ کوئی مزہ ہے، نہ کوئی سرور ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت سے بغیر توحید کے کوئی اللہ رب العزت سے کوئی تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔ توحید تو ایک ایسا نمک، یوں سمجھیے، میں بہت چھوٹی چیز سے مثال دے رہا ہوں، بلکہ اس کی اہمیت میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اسی کے برگ و بار، اسی کے برگ کہتے ہیں پتوں کو، سمجھ رہے ہیں، یا شاخوں کو، برگ و بار یعنی پھل پھول، اس کے برکات، اس کے ثمرات، توحید کے فوائد، توحید کے کیا برکات اور ثمرات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور اسی ضمن میں بہت ساری باتیں موجودہ دور سے متعلق، ماضی سے متعلق، پچھلے زمانوں سے متعلق، آدم علیہ السلام، حضرت نوح، اور اسی طرح سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں مبعوث کیے گئے، اور موجودہ دور کا جو حال ہے، یہ تمام سب چیزیں آپ کی خدمت میں لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں، اور ان تمام سب چیزوں کے اوپر گفتگو ہوگی۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ نہایت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، اور جن باتوں کو آپ کی خدمت میں رکھی جائیں اسے آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر نوٹ کریں، اسے آپ ذہن و دماغ کے اندر بٹھائیں، تاکہ یہاں سے اٹھنے کے بعد جب آپ اپنے گھر جائیں یا اپنے دوستوں میں جائیں تو آپ وہاں بتا سکیں کہ جناب عالی ہم نے آج یہ سیکھا ہے، اور آج ہم یہ درس سن کر کے آئے ہیں، جو واقعی ہماری زندگی کے لیے بڑا انمول، بڑا قیمتی اور بڑا نفع بخش اور فائدہ مند درس رہا ہے۔ بالکل سکون کے ساتھ جہاں جس کو جگہ ملے بیٹھ جائیں، فرش پر، اوپر نیچے کرسی خالی بھی ہے، جہاں بھی جس کو جگہ ملے براہ کرم بیٹھ جائیں۔ اور بہرحال حال اپنی وسعتوں کے، وسعت تو نہیں کہہ سکتے اسے، پھر بھی کسی طرح ہونے کے باوجود بھی تنگ دامنی کا شکار ہے اور شکوہ کر رہا ہے، اور آپ حضرات کی کثرت اور آمد ماشاءاللہ۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میں نے بتایا کہ اس موضوع کی اہمیت انشاءاللہ تعالی آپ انشاءاللہ استفادہ کریں گے اور بھرپور فائدہ اٹھا کر کے انشاءاللہ جائیں گے، اور یہ عہد ہوگا انشاءاللہ کہ یہاں جو بات سنیں گے، اگر آپ کے دماغ میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی مسئلہ، یا ہمارے اس موضوع سے متعلق کسی قسم کی کوئی مطلب آپ کو کوئی اعتراض، کوئی سوال، اعتراض نہیں بلکہ سوال اگر پیدا ہو تو براہ کرم اسے آپ، کاغذات تقسیم ہو چکے ہیں، پرچیاں بانٹی جا چکی ہیں، اس کے اوپر تحریر کریں، علماء کرام موجود ہیں، یہاں بھیجیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب آدھا گھنٹہ ہم نے رکھا ہے، جس کے اندر سوال و جواب ہوں گے، آپ کو اس میں جوابات دیے جائیں گے اطمینان بخش انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ لیکن محاضرے کو، اس لیکچر کو بڑے غور سے سماعت فرمائیں، کیونکہ بہت اہم موضوع ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، قیامت کے دن، روز محشر، نجات صرف دو باتوں کے اوپر منحصر ہے۔ دو باتیں ہیں جس کے اوپر قیامت کے دن میدان محشر میں نجات منحصر ہے، اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے ایمان، اور دوسرا ہے عمل صالح۔
انہی دونوں باتوں کے اوپر نجات ہوگی اور نجات منحصر ہے۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان کے معنی ہوتے ہیں یقین کرنا، وشواس کرنا۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کی گئی تمام کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت کے اوپر ایمان لانا، اور تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل ترین اور سب سے بلند ترین، سب سے بڑا جو شعبہ ہے، سب سے افضل، وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کلمہ توحید ہے۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعمال صالحہ جو دوسری بنیاد ہے نجات کی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے اعمال صالحہ؟ عمل کہتے ہیں کام کو، اعمال اس کی جمع ہے، بہت سارے کام، اور صالحہ نیک کام۔ اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ اعمال صالحہ سے مراد وہ عمل ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر عمل نہیں، ہر عمل، ہر کام اچھا نہیں ہو سکتا، ہر کام صالح نہیں ہو سکتا۔ آپ کی نظر میں کوئی کام اچھا لگے ہو سکتا ہے، آپ اپنے نزدیک کسی عمل کو اچھا سمجھ رہے ہو سکتا ہے دیکھنے والا اس کو اچھا سمجھ رہا ہو، لیکن جب تک اس کے اوپر پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل اور صحابہ کا قول یا عمل یا تقریر اس کے اوپر نہیں ہوگی، تب تک وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں اور دماغوں کے اندر بٹھا لیں۔ اور یقیناً اعمال صالحہ یہ نجات کے لیے بہت اہم ہیں اور بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن عقید توحید اور اعمال صالحہ میں عقید توحید کی کہیں زیادہ اہمیت ہے۔ سب سے پہلی منزل، پہلا جو نقطہ ہے وہ عقید توحید ہے۔ عقید توحید صحیح ہونا چاہیے۔ بروز محشر عقید توحید کی موجودگی میں اگر اعمال ناقص بھی ہوں، اگر اعمال تھوڑے بھی ہوں، عقید توحید اگر درست ہے، عقیدہ صحیح ہے، اعمال صالحہ تھوڑے بھی ہیں یا ناقص ہیں یا اس کے اندر کوئی کمی ہے، تو ممکن ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے، اس کی معافی ہو سکتی ہے اور اللہ آپ کو معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر عقیدے میں بگاڑ موجود ہے، فساد موجود ہے، ایسی صورت میں زمین اور آسمان کی وسعتوں کے برابر بھی اگر آپ کے پاس صالح اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، اور خوب زیادہ آپ نے دنیا کے اندر عمل کیا ہے، یہ سارے کے سارے اعمال بیکار ہیں، ضائع ہیں، آپ کے منہ کے اوپر مار دیے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقید توحید یہ کتنی اہمیت اس کی اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ چنانچہ اس کی دلیل قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 91 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، کہ یقیناً جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ رب العزت ان میں سے کسی سے بھی قیامت کے دن کوئی بھی چیز قبول نہیں فرمائے گا، یہاں تک کہ اگر زمین بھر کر کے وہ سونا فدیے میں دے، معاوضے میں دے کہ اللہ یہ ہم فدیہ دے رہے ہیں، اس کے بدلے مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، صرف ان کے نیک اعمال ہی ضائع نہ ہوں گے، بلکہ عقیدہ اگر صحیح نہ ہوا تو کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب بھی، اس کا بھی مزہ چکھنا پڑے گا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی مدد کرے گا، نہ ہی ان کی کوئی سفارش کرے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، اور تقریباً 16 یا 16 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یا رسول ہیں، اگر یہ بھی اگر شرک کی حالت میں مرے، اگر انہوں نے بھی شرک کیا تو ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں گے
آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء ہیں، وہ رسول ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان سے شرک کبھی ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے لفظ لو فرما کر کہ اگر ان سے بھی اس کا صدور ہوا تو ان کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ کو بھی یہ بات وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب کو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی عمل ضائع اور برباد ہو جائیں گے، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے منع کرتے ہوئے فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ اے میرے نبی، آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریں، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ بنائیں، نہ ہی دوسرے کو معبود بنا کر کے اس کو پکاریں۔ کیوں؟ اگر ایسا کرو گے تو آپ کے اوپر بھی عذاب الہی کا نزول ہوگا، آپ بھی گرفتار ہوں گے، آپ بھی پکڑے جائیں گے، آپ کے اوپر بھی عذاب ہوگا۔ غور فرمائیں، آپ یہ انبیاء اور رسول ہیں، اور ہم کس کھیت کے مولی ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ عقید توحید کا درست ہونا، صحیح ہونا عقیدے کا، یہ بڑا ہی مہم اور بڑا ہی ضروری ہے۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسول آئے ہیں، سارے کے سارے یہی پیغام لے کر کے آئے، حکومت بنانے کے لیے نہیں، ملک و سلطنت قائم کرنے کے لیے نہیں، اور دیگر دنیاوی امور خزانوں کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں، مال و دولت لوگوں کو بانٹنے کے لیے نہیں، بلکہ تمام انبیاء جتنے بھی رسول اس دنیا میں حضرت آدم سے لے کر کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لائے، سب کے سب یہی توحید کا پیغام لے کر کے آئے، سب کا کلمہ یہی لا الہ الا اللہ تھا، سب یہی پیغام لوگوں کو سنانے کے لیے آئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 25، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے سب کو یہی بات بتلا کر کے بھیجی ہے اور یہی پیغام سنانے کے لیے اپنے بندوں تک ہم نے ان کو مکلف بنایا ہے کہ جا کے دنیا والوں کو کہو لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے میرے، فاعبدون، تو اے لوگوں صرف میری ہی عبادت کرو، میری ہی پوجا کرو۔ اس دنیا میں میرے عزیزوں یہ بھی ایک حقیقت ہے، آپ جان لیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے توحید کا وجود ہے، توحید سب سے پہلے ہے۔ یہ کوئی نہ کہے کہ ہمارا دین بڑا پرانا ہے، ہم تو بڑے ہی پرانے جو ہے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ شرک پرانا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے جس کا وجود ہے وہ توحید باللہ ہے، توحید کا ہے۔ بعد میں شرک آیا ہے، بعد میں شرک کا وجود ہوا ہے، اور وہ بھی حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے مابین تقریباً 10 صدیاں گزری ہیں، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک داخل ہوا ہے، اور وہاں سے شرک کا آغاز ہوا ہے اور اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور مختلف شرک کا صرف ایک ہی اس کی صورت یا اس کی شکل نہیں ہوتی، ایک ہی طریقہ نہیں ہے، شرک کی مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں اور مختلف رنگ و روپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ایک ہی نہیں ہیں۔ اگر میں انہیں شمار کراؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے، بے شمار اس کی شکلیں اور صورتیں اور شرک کرنے کے بے شمار طریقے ایجاد کیے گئے اور دنیا کے اندر موجود ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک سچی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور، اللہ رب العزت کے اوپر اللہ کا کنسیپٹ، اللہ رب العزت کا جو ایک خیال یا یقین، ایک بات آپ یاد رکھیں، یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ ہر دور میں موجود رہا ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والا کوئی نہیں سوائے چند، اس دور میں بھی کچھ لوگ تھے، دال میں نمک نہیں کہہ سکتے بلکہ 1% سے بھی کم اس دور میں بھی تھے۔ آج بھی کچھ دہریے ناستک قسم کے لوگ جو کہتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، مادہ ہی سب کچھ ہے، منی از گاڈ، پیسہ ہی خدا ہے، بقیہ وہی لوگ اللہ کے منکر ہیں جنہیں ہم دہریہ کہتے ہیں۔ لیکن بقیہ جتنے بھی قوم اور ملل اور ادیان اور مذاہب، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ نصرانیت ہو، چاہے وہ بدھ مت ہو، چاہے وہ ہندو مت ہو، چاہے وہ زردشتی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، سب کے ہاں اللہ کا تصور موجود ہے۔ اللہ رب العزت کا انکار ان کے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ہندو ہیں، آپ ان سے بھی پوچھیں کہ بارش
کب ہوگی؟ تو وہ یہی کہیں گے بھیا پرماتما اوپر والا جانے. وہ اپنے بتوں کی طرف نہیں اشارہ کرے گا یہ جانے یہ جانے یہ جانے، بلکہ اوپر اشارہ کرے گا. کیا حال چال ہے پنڈت جی؟ اوپر والے کی کرپا ہے بھیا، یہی بولے گا وہ، ہے کہ نہیں؟ تو یہ یقین اللہ کا تصور ہر دور میں رہا ہے. اللہ کو سب مانتے تھے، اس کا تصور ہر مذاہب کے اندر موجود تھا اور آج بھی موجود ہے میرے دوستوں. اور میں یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں، اور یقیناً آپ اعتراض کر سکتے ہیں میں اگر یہ غلط کہہ رہا ہوں، حالانکہ یہ غلط نہیں ہے بلکہ بالکل صحیح ہے کہ ہندو جو ہمارے گھروں کے چاروں طرف یا ہمارے ملک میں رہتے بستے ہیں، ہم جس ملک میں، چاہے وہ جس سٹی کی بات ہو، ہم ان کے درمیان رہتے ہیں، وہ ہمارے درمیان رہتے ہیں. یہ اللہ کے منکر نہیں ہے. ہندو اللہ کا انکار نہیں کرتا، بلکہ ہندو اللہ کو مانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ کو کسی دوسرے نام سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے چنانچہ ان کی مشہور مذہبی کتاب جو گرنتھ ہے جس کو بھگوت گیتا کہا جاتا ہے، بھگوت گیتا آپ اٹھا کر کے دیکھیں. بھگوت گیتا کے اندر ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کو وشنو کہا جاتا ہے. وہ اللہ کو وشنو کے نام سے جانتے ہیں اور وشنو کے صفات وہ بیان کرتے ہیں کہ وشنو یہ تمام عیبوں سے پاک، ہر شے کا پیدا کرنے والا خالق اور ہر چیز کا نگراں اور ہر چیز کو فنا کرنے والا، یہی وشنو ہوتا ہے. اسی وشنو کو مظلوموں کا فریاد رس، حاجت روا بھی کہا جاتا ہے، اور حق کے متلاشیوں کی منزل مقصود بھی اسی وشنو کو بنایا گیا ہے کہ وشنو کے لیے یہ آدمی تپسیا کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے. وشنو کے لیے اس نے دنیا کو تیاگ دیا. وشنو کے لیے اس کو پانے کے لیے یہ سادھو، یہ سنت، یہ جو کچھ بھی ہیں، یہ اسی کی تپسیا میں اپنا سب کچھ تیاگ دیتے ہیں. تو ان کے ہاں یہ تصور موجود ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وشنو اوتار کی صورت میں زمین کے اوپر پرکٹ ہوتے ہیں. ان کے بقول نرسنگھا یہ وشنو کا چوتھا اوتار ہے. رام چندر جی 7ویں اوتار ہیں، اور کرشن جی جن کو کرشن کہتے ہیں، کرشن مہاراج، وہ ان کے 8ویں اوتار ہیں. جبکہ ان کے بقول وشنو مختلف وقتوں پر مختلف صورتوں اور شکلوں میں زمین میں ظاہر ہوتے ہیں، جو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں. اور جو بھی پشو پنچھی یا جو بھی جاندار چیزیں ہیں، ان کی مدد کے لیے وشنو انہی کی شکل و صورت میں پرکٹ بھی ہوتے ہیں. انسانوں میں انسانوں کی شکل و صورت میں، چوہوں میں چوہوں کی شکل و صورت میں، حیوانوں میں حیوانوں کی شکل و صورت میں، گاؤں میں گاؤں کی شکل و صورت میں، بیلوں میں بیلوں، خنزیروں سوروں میں سوروں، کہہ لو نا، سب اس کی شکل و صورت میں ان کی مدد کے لیے وہ پرکٹ ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں وشنو کے مختلف شکلیں ہیں، اوتار لیتے ہیں اور مختلف دور میں. اور میں اگر کہوں یہی تصور جو ودیانت کا چلا آ رہا تھا بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر، کیا آج ہمارے مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے؟ اگر آپ غور کریں تو آج ہمارے مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسے بھی مسلمان موجود ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، جو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. استغفر اللہ. ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اور پنجاب والے جانتے ہیں، پنجابی میں بھی شعر کہا گیا، پنجاب میں کہتے ہیں چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر وچ پیر فریدن تے باطن وچ اللہ. استغفر اللہ. ظاہر وچ پیر فریدن تے باطن وچ اللہ، مٹی دا بت بنا کے آپے وچ بہ گیا، جگاں نون بناون والا کہڑی کھیڑے بہ گیا. استغفر اللہ. یہ شرکیہ شعر، یعنی یہ جو مٹی کے بت ہیں اسی کے اندر اللہ سما گیا ہے. بابا فرید کی شکل میں اللہ ظاہر ہوا. استغفر اللہ. فرید الدین گنشکر کی شکل میں. اس طرح کے عقیدے. اور قوالوں میں تو آپ دیکھ لیں کہ پوری باتیں بیان کر کے میاں صابر قوال اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے کون بشر ہے، پوری الوہیت کے جتنے بھی صفات ہیں پورے بیان کر کے، اور اخیر میں یہ کہا جاتا ہے اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے کون بشر ہے. استغفر اللہ. میرے عزیزو، ہندو عقیدوں کے مطابق بزرگوں کی عبادت یہ در حقیقت وشنو کی عبادت ہوتی ہے. وہ جو دیوی دیوتا بناتے ہیں، چاہے وہ پتھر کی شکل میں، چاہے وہ پیڑ کی شکل میں، چاہے وہ بدھ کی شکل میں، وہ در حقیقت وشنو کی عبادت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں.
اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ان دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ دان دچھڑے کرتے ہیں، وہ ان کو چڑھاتے ہیں چڑھاوے، ورنہ کہاں وشنو اور وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، ورنہ کیوں وہ کہتے ہیں کہاں وشنو مہاراج اور کہاں یہ مٹی کا بنا ہوا انسان. اس لیے ہم ان دیوی دیوتاؤں کو خوش کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے وشنو تک ہم بولو پہنچ سکیں. میرے دوستو غور فرمائیں، آج یہی کنسپٹ اور یہی عقیدہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ آج ہم میں بھی مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو بزرگوں، پیروں، ملنگوں، فقیروں کے قبروں، درگاہوں، چلوں، چبوتروں، شدوں، عالموں، تازیوں، چادروں اور جو بھی جوتے چپل ان کی جو بھی یادگاریں ہیں ان کے ذریعے سے ان کو پوچھتے ہیں، ان کو دان دچھڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں ان بزرگوں کے ملنے سے ہمیں اللہ مل جاتا ہے. ان کے اوپر چڑھاوا چڑھانے سے ہم ان کو نہیں پوچھتے، ہم درخت اللہ کو پوچھتے ہیں. بالکل وہی کفار کا عقیدہ ہے. وہ یہی کہتے ہیں ان کے مل جانے سے اللہ مل جاتا ہے، یہ راضی ہو جائیں گے، یہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا. استغفر اللہ. اور یہ کہنا بھی غلط ہے میرے عزیزوں کی بت پرست جو بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ملکوں میں، وہ بتوں کی در حقیقت پوجا کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ وہ در حقیقت وہ لوگ بھی پتھر کو پتھر ہی سمجھتے ہیں. اور اگر پتھروں ہی کی پوجا ان کے ہاں ہوتی تو بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، پہاڑوں کو پوجتے. اور اگر پتھروں ہی کی پوجا ہوتی تو اور پتھر ہی کو اپنا بھگوان سمجھتے، محترم سمجھتے، تو وہ پتھروں کو توڑ کر روڈ نہ بناتے، اپنے حماموں ٹوائلٹوں میں اپنے گھروں میں نہ لگاتے اس کو. اس کا پتہ چلتا ہے کہ پتھر ان کے ہاں مقدس نہیں ہے، بلکہ اس پتھر سے بنی ہوئی جو مورتی ہے، اس پتھر سے جو وہ شکل و صورت بناتے ہیں اور اپنے جن بزرگوں کی طرف ان پتھر کو منسوب کرتے ہیں تو اس نسبت کی وجہ سے اس پتھر کو وہ مقدس سمجھتے ہیں. نہیں سمجھ میں بات آئی کہ نہیں سمجھ میں؟ ہاں، سنگے درے جانا پہ. اب میں مسلمانوں کا ایک شعر سناتا ہوں. سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی. جبی سائی یعنی اپنے سروں کو جھکاتا ہوں. اور جانا مانے محبوب، اور سنگ مانے پتھر، اور در مانے دروازہ. محبوب کے دروازے کے پتھر پر جو میں اپنے سروں کو جھکاتا ہوں، اپنے پیشانی کو ٹیکتا ہوں. سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. اے وہابیو، اسے سجدہ نہ سمجھو، یہ تو ہم سر نذرانے میں دے رہے ہیں. ہم نے کہا کاٹ کے دے دے بدتمیز، تو بڑا سستا نذرانہ دے کے پھر واپس لے لیا ہے کہ نہیں؟ کاٹ کے دے دے تو پھر پتہ چلے نذرانہ کیسے دیا جاتا ہے. میں نذرانہ دے کے واپس کرتے ہو آپ؟ ربانی صاحب یہ 10 روپے نذرانے ہیں، پھر آپ نے جیب میں رکھ لیا دکھا کر کے. یہ کون سا نذرانہ ہوا بھائی؟ یہ کوئی نذرانہ ہوتا ہے؟ ہاں، تو یہ عقیدہ میں نے بتایا آپ کو کہ کیوں زمانے جاہلیت میں، آج بھی وہ زندہ ہیں کہ چوچا شریف کے سجادہ نشین نہیں ہیں لیکن بہت بڑے مقرر ہیں سید احمد ہاشمی صاحب. بڑی معروف تقریر ہے، بڑی مشہور تقریر ہم سنا کرتے تھے اور اس کو بھی اپنی تقریروں میں بیان کرتے تھے. کو اور میں کا فرق. اور بالکل یہی عقیدہ تھا جو میں نے ابھی بتایا کہ پتھر، وہ ہر پتھر کو معبود نہیں سمجھتے، بلکہ وہ پتھر جو منسوب ہو جاتا ہے بزرگوں کی طرف، اسی پتھر کی وہ ہندو پوجا کرتا ہے. جو بت بنا ہوا رہتا ہے وہ اصل میں اس بت کی پوجا نہیں کرتا، بلکہ وہ حقیقت میں وشنو کی پوجا کرتا ہے. اس سے اگر قرید کر کے آپ پوچھیں گے تو وہ وہی بتائے گا. جاہلوں سے نہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگوں سے، گیانی لوگوں سے. آج بھی ہمارے ہاں یہی عقیدہ موجود ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ تم مزار کو دیکھتے ہو تو تمہیں پتھر نظر آتے ہیں، تم مزار کو دیکھتے ہو تو تمہیں چادر نظر آتی، مزار کو دیکھتے ہو تو ہم چادر چومتے ہوئے نظر آتے ہیں، مزار کو دیکھتے ہو تو ہم پتھر چومتے ہوئے نظر آتے ہیں، مزار کو دیکھتے ہو تو تم جو ہے دروازے چومتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں، مزار کو دیکھتے ہو تو تم جو ہے یہ نظر آتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں، اینٹ نظر آتے ہیں، پتھر نظر آتے ہیں، گارے نظر آتے ہیں، فلاں نظر آتے ہیں. لیکن جب ایک عاشق رسول مزار میں دیکھتا ہے تو اللہ کا ولی نظر آتا ہے، مزار میں دیکھتا ہے تو اللہ کا محبوب نظر آتا ہے، مزار میں دیکھتا ہے تو جب تم کو دیکھتے ہو تو تمہیں پتھر نظر آتا ہے، جب ہم میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کا ولی نظر آتا ہے. تو ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں اور ہم ان کے چادروں کو بوسہ دے لیتے ہیں، پتھروں کو بوسہ لے لیتے ہیں. کیوں؟ یہ وہ چادریں ہیں جو اس سے محبوب سے جڑی ہوئی ہیں، یہ وہ چادریں ہیں جو محبوب سے لگی ہوئی ہیں، یہ وہ چادریں ہیں جو محبوب سے وابستہ ہیں. اس لیے ہم ان کو چوم لیا کرتے ہیں اور اس لیے ہم ان سے اپنی فریادیں کرتے ہیں. یہ اس طرح کے
عقیدے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ کفار، یہ جو ہندو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ پتھر بزرگ سے منسوب ہو گئے، تو اس کا بھی احترام اور کرنا، اس کی پوجا کرنا وہ ضروری ہو گیا۔ در حقیقت وہ ان بزرگوں کی پوجا کرتے ہیں جن سے وہ پتھر یا لکڑیوں کے یہ بت منسوب ہیں۔ بت حالانکہ وہ بت مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ منسوب ہے، اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ بزرگ کی ذات مقصود ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ بت کی نہیں پوجا کرتے بلکہ بزرگ کی پوجا کرتے ہیں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں کچھ لوگوں کے دماغوں میں، کہ کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کے منکر تھے۔ کفار مکہ جیسے آج ہندوؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اللہ کے منکر ہیں، یہ اللہ کو نہیں مانتے، ایسی بات نہیں۔ بین ہی اسی طرح سے آج ہمارے ہاں یہی دماغ، یہی فکر دی جاتی ہے کہ کفار مکہ اللہ کے منکر تھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں جانتے تھے وہ، استغفر اللہ، اور بلکہ وہ پتھروں کو، بتوں کو وہ اللہ تصور کرتے تھے، اللہ مانتے تھے، اس لیے وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے۔ کفار مکہ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، کفار مکہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، کفار مکہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے، کفار مکہ حج کرتے تھے، کفار مکہ صدقہ خیرات کرتے تھے، کفار مکہ اللہ کو پکارتے تھے، کفار مکہ اللہ ہی کو خالق کل سمجھتے تھے، کفار مکہ اللہ ہی کو مالک کل سمجھتے تھے، کفار مکہ اللہ ہی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، کفار مکہ اللہ ہی کو ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا رازق سمجھتے تھے۔ اور میرا یہ دعویٰ اور اس کی تصدیق قرآن کریم آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو قرآن اس طرف رہنمائی کرے گا۔ آؤ ہم آپ کو بتلاتے ہیں اللہ رب العزت کے قرآن کی طرف، کہ اللہ رب العزت نے کفار مکہ کے سلسلے میں کیا حقیقتیں بیان کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر کفار مکہ نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جو طریقہ پیش کیا اس پر چلنے سے انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے میرے نبی، ان سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرو، ان سے اللہ رب العزت کے بارے میں پوچھو۔ پھر دیکھو یہ کیا جواب دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اور سورہ العنکبوت آیت نمبر 61 سے لے کر 62-63 تک آپ پڑھتے چلے جائیں اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے میرے حبیب، یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں، کن سے؟ کفار مکہ سے۔ کن سے پوچھیں؟ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، کن سے؟ کفار مکہ سے۔ اے نبی، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور کس نے شمس و قمر کو بنایا ہے، تو یہ فوراً کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ۔ یہ کیا کہیں گے؟ اللہ۔ بس یہ کہاں ہیں؟ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے روزیاں اس کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، کس نے اتارا ہے، پھر کس نے زمین کی موت یعنی اس کے ویرانی کے بعد اسے زندہ کیا، اسے ہرا بھرا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے۔ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان کے اکثر بے عقل ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، کفار مکہ اللہ کو مارنے والا، اللہ کو جلانے والا، اللہ کو بارش اتارنے والا، اللہ کو زمین اور آسمان کا مالک، سورج اور چاند سب کچھ کا مالک کس کو سمجھ رہے ہیں؟ غور کریں، آپ سوچیں، آپ پھر اور آگے آیت کریمہ پہ غور کریں۔ اللہ رب العزت سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض۔ اے میرے حبیب، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین سے کون ہے جو رزق دیتا ہے؟ کون ہے آسمان اور زمین میں رزق دینے والا؟ امن یملک السمع والابصار، ان سے پوچھو کانوں کا اور نگاہوں کا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر۔
اے میرے حبیب آپ ان سے پوچھو آسمانوں زمینوں میں روزیاں بہم کون پہنچاتا ہے؟ کون ہے جو کانوں کا اور بصارتوں کا اور بصیرت تمہارے کانوں کا اور سماعتوں کا تمہارے سماعتوں اور بصارتوں کا تمہارے مالک ہے؟ کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو مردے سے زندہ اور زندے کو مردہ کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جس کے حکم سے یہ کائنات چل رہی ہے؟ اس کائنات میں کس کا حکم چل رہا ہے؟ کس کی تدبیر کار فرما ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کفار مکہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے ڈر نہیں لگتا تم کو؟ ڈر نہیں لگتا؟ میرے دوستو میں حیران ہوں اور آپ بھی حیران ہوں گے کہ وہ کفار مکہ اس طرح اللہ کو مانتے ہیں۔ کیا نقص ہے؟ وہ اللہ کو خالق مان، کیا کمی تھی ان کے اندر جو اللہ انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ اور ہم بھی تو اسی طرح مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بے عقلے ہیں، یہ ڈرتے نہیں، یہ سمجھتے نہیں۔ بتاؤ کیا کمی تھی ان کے اندر؟ کیا آپ اللہ کو اس طرح نہیں مانتے؟ بولو، نہیں مانتے؟ ہم نہیں، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کیا ہمارے کانوں کا مالک اللہ آپ نہیں مانتے؟ زمین اور آسمان میں تدبیر کرنے والا آپ نہیں مانتے؟ آسمان سے بارش اتارنے والا اللہ کو نہیں مانتے؟ ہم سب مانتے ہیں، کفار مکہ بھی مانتے تھے، لیکن انہیں بے عقل کہا گیا، انہیں یہ کہا گیا تم ڈرتے نہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں، انہیں کافر کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ حیران و شزدر کی بات ہے یہ، اور بڑی پریشانی کی بات ہے۔ آگے ایک اور آیت کریمہ آپ سنتے چلیں، اللہ رب العزت نے ان کی حقیقتوں کو اور بیان فرمایا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے تو ضرور بضرور یہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ قُلْ الْحَمْدُلِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں تمام پرشنسا صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے، بلکہ یہ سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے، جانتے نہیں۔ میرے عزیزو حیران ہیں کہ وہ سب اللہ کو تسلیم کرتے ہوئے بھی ان کی تردید اللہ رب العزت فرما رہا ہے، ان کو ڈانٹ رہا ہے، ان کو ڈبڑ رہا ہے، ان کے نقص کو بیان فرما رہا ہے۔ ہماری طرح وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اس کے باوجود بھی انہیں ڈانٹا جا رہا ہے۔ قل، ایک اور آیت کریمہ سنتے چلیں قرآن کریم کی، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، اے میرے حبیب آپ ان سے کہیے اگر تم کو کچھ علم ہے تو بتاؤ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ کون ہے اس کا مالک؟ کس کی ہے؟ تو یہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ کی ہے۔ یہ کفار مکہ کیا کہیں گے؟ بولو، یہ اللہ کی ہے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کا مالک کون ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ ہے۔ یہ کیا کہیں گے؟ اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، رب کون ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ۔ قل افلا تتقون، کہہ دیجئے تو ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ ڈرتے نہیں تم؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، اے نبی آپ ان کفار مکہ سے پوچھئے کہ کس کے ہاتھ میں ہر شے کی ملکیت ہے؟ مختار کل کون ہے؟ اختیار کامل کس کو حاصل ہے؟ کون ہے مختار کل؟ کس کے ہاتھ میں ساری بادشاہتیں ہیں؟ کس کے ہاتھ میں ساری بادشاہتیں ہیں؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ کون ہے جو لوگوں کو پناہ دیتا ہے لیکن وہ کسی کی پناہ نہیں چاہتا، نہیں لیتا ہے، نہیں وہ کسی کی پناہ کی اس کو ضرورت ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے تو اے کفار مکہ بتلاؤ، سیقولون للہ، تو یہ کفار مکہ کہیں گے اللہ۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں؟ اور آیتوں کے حوالے دے رہا ہوں تاکہ کسی مولوی کو کسی کو بھی شک اور شبہ ہو تو جا کر کے اپنے گھر میں کھول کر کے پڑھ کر کے دیکھو، اور ان لوگوں سے پوچھو کہ تم بڑے منہ پھاڑ پھاڑ کے کفار مکہ کو گالیاں دیتے ہو کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کو ایسے ہی مانتے تھے جیسے آج ہم مان رہے ہیں اللہ کو، لیکن وجہ کیا تھی کہ انہیں اس کے باوجود بھی ان سے قتال کیا گیا، اس کے باوجود بھی ان کی عورتوں کو بادی بنایا گیا، اس کے باوجود بھی ان کے مال کو مال غنیمت قرار دیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ قل فأنا تسحرون، تو آپ اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہارے اوپر جادو کیا گیا ہے؟ اس کے باوجود بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا یہ؟
اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں میرے عزیزوں، میرے دوستو. صاف یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مکے کے جو کفار تھے، مکے کے جو غیر مسلمین تھے، وہ آسمان و زمین کا خالق، شمس و قمر کو پابند ضابطہ کرنے والا، آسمانوں سے پانی اتارنے والا، مردہ زمینوں کو زندہ کرنے والا، زندہ کو مردہ کرنے والا، قوت سماعت کا مالک، کانوں کا مالک، آنکھوں کا مالک، اور پوری منصوبہ بندی کرنے والا، زمین کا مختار کل، ہر ایک کی چابی اور کنجی، ہر چیز کا ناپید کنار، کائنات کی منصوبہ بندی، یہ سب ساتوں آسمانوں زمینوں کا، عرش اعظم کا، سب کا مالک کس کو سمجھتے تھے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھتے تھے. اور بلکہ میں تو یہ قرآن کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کفار مکہ جب دعائیں کرتے تھے تو اللہ سے بھی کرتے تھے، اللہ سے کرتے تھے دعائیں. جیسے آپ اللہ سے، اے اللہ مجھے روزی دے دے، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے. بلکہ آج تو بہت سارے مسلمان اللہ سے مانگتے ہی نہیں. مانگتے اللہ کو بھی بھول گئے. وہ ابھی 6 رجب کو خواجہ پیا کا عرس ہوا ہے، وہاں سب کچھ موجود تھا، اللہ کا ذکر موجود نہیں تھا. وہاں سب کچھ ہوا ہے وہاں، لیکن وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوا ہے. جا کر کے آپ سنیں، دیکھیں. آج ہم میں مسلمانوں میں ایسے طبقے کے موجود ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں، اور یہی کفار اور مشرکین کے دلائل کہ ہم کہاں، اللہ کہاں، ہم تو بے کس مجبور مٹی کے بنے ہوئے. بزرگان دین کو یاد کر لو، بس ان کی غلامی میں چلے جاؤ، پھر وہ تو یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں، سلسلے در سلسلے در سلسلے در سلسلے، پھر وہاں تک ہماری پہنچ ہو جائے گی. جیسے 33 کروڑ وہ مان کر کے ایک ایک دیوی دیوتاؤں کو منا رہے ہیں، ایسے ہمارے ہاں بھی منانے کی کوششیں جاری اور ساری ہیں. میرے عزیزو، میرے دوستو، سنو، وہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت کو قرآن کریم میں بیان فرمایا. سورہ المومنون آیت نمبر 84 اور 85 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور یہ کون مانگنے والا تھا معلوم ہے دعا؟ یہ ابو جہل تھا. ابو جہل کفار مکہ کا سردار، کعبے کا طواف کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سے تنگ آ گیا. تب طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ، محمد کی یہ دعوت جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے، اللہ نے اس کی حقیقت بیان کیا کہ جب ان کفار مکہ نے کہا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا. ان کا یقین تھا کہ اللہ دعاؤں کو، کفار مکہ تک اللہ کو پکارا کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری پکار کو سنتا ہے. میرے عزیزو، ایک اور آیت کریمہ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، سورہ الانفال آیت نمبر 32. یہ کفار مکہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارا حصہ قیامت سے پہلے ہم کو دے دے. قیامت میں کیا دے گا؟ ہم کو ابھی دے دے ہمارا حصہ. یہ اللہ سے سوال کرتے تھے، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے. میرے عزیزو، آیتیں جو آپ پڑھتے جائیں اور جو قرآن کی آیتوں کو آپ کی حیرت، آپ کی پریشانی بڑھتی جائے گی. اور یہ بات بھی عجیب ہے کہ ایک قوم ہر چیز کا مالک اور خالق ہماری طرح اللہ کو مانے، ہر مشکل وقت پر دستے دعا اللہ کے سامنے دراز کرے، اسی سے فریاد کرے جس کے سامنے ہم بھی فریاد کرتے ہیں. ہم پھر بھی ہمیں اس قدر دعوائے مسلمانی ہو اور وہ کافر ہی کے کافر رہیں، ہم مسلمان رہیں اور وہ کافر کے کافر رہیں. اس قوم سے بار بار کہا جائے کہ تم ڈرتے نہیں، اس قوم سے بار بار کہا جا رہا ہے تم بے عقلے ہو، اس قوم سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ تم جاہل ہو، تم بے علم ہو، تم نصیحت نہیں پکڑتے. تو اس قوم سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر جادو کیا گیا ہے یا تم دھوکے میں ہو. اس طرح اس الجھن کو بھی قرآن نے دور فرمایا ہے کہ آخر وہ کس مصیبت کی وجہ سے، کس عیب کی وجہ سے کافر قرار پائے. آؤ اسے بھی قرآن سے پوچھتے ہیں، آؤ اسے بھی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کس طرف رہنمائی کرتا ہے. قرآن وہ کافر کیوں تھے اور ہم کافر کیوں نہیں ہیں؟
ہم جیسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے تھے، وہ کافر کیوں ہوئے؟ ہم کافر کیوں نہیں ہیں؟ اللہ نے انہیں ڈانٹ پلائی کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ سنو، قرآن کریم آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ قرآن جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ایسی واضح تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں اور لوگوں کو راہ ہدایت دکھلانے والی ہیں۔ جب آپ اس قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اس میں واضح طور پر ان کے کافر ہونے کی دلیل مل جائے گی کہ وہ کیوں کافر تھے، یہ تمام سب ماننے کے باوجود۔ اللہ رب العزت نے سورہ یونس آیت نمبر 18، سورہ یونس آیت نمبر 18 دیکھیے، اللہ رب العزت فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ ہے ان کے کافر ہونے کی وجہ۔ اور ہم بھی اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھیں کہ کیا یہ برائی ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ اگر موجود ہے تو یہاں سے اٹھنے سے پہلے توبہ کرو، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے والے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اپنی اپنی جگہوں پہ توبہ کر لو، ورنہ نجات غیر ممکن ہے۔ دنیا میں کتنے عیش و آرام سے رہ لو، یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ زیادہ آرام سے ہیں تو اللہ آپ سے راضی اور خوش ہے، یہ اللہ کے خوشنودی کی دلیل نہیں ہے۔ اصل آرام اور اصل خوشنودی، اصل رضا اللہ کی آخرت کی رضا ہے، اصل نجات وہاں ہے، یہاں نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سنو ترجمہ سنو، سورہ یونس آیت نمبر 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، وہ اللہ کے سوا ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا ان لوگوں کی عبادت، اللہ کے سوا ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں کہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کانوں کا بھی، آنکھوں کا بھی، پوری کائنات مختار کل ہے، ملکیت سب کچھ، بارش ڈالنے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، زندے سے مردہ کرنے والا، زمینوں کو آباد کرنے والا، سب کچھ اللہ۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے سوا ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کرتے ہیں، اللہ کے حضور ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دو، کیا تم اللہ کو زمین اور آسمان کی ان چیزوں کی خبر دے رہے ہو جن کا اللہ کو علم نہیں ہے؟ اللہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس چیز سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ غور فرمائیں، اس آیت کریمہ میں لوگوں کا قصور بتلایا گیا ہے، ان کا جرم بتلایا گیا ہے کہ اللہ کو سب کچھ مانتے ہوئے بھی وہ اور کیا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے تمام ان عقیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا گیا۔ وہ زہر کا ایک قطرہ ہی تھا، زیادہ نہیں تھا، کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ وہ کفار مکہ کی جس طرح ساری بریانیاں اور سارے کھانے پکانے کے بعد ڈیگ میں ایک قطرہ زہر ڈال دو، پورا کھانا برباد، چاہے وہ کتنا خوشبودار کیوں نہ ہو، اتنا اچھا کیوں نہ ہو، کوئی کھانے کے لیے اس کو تیار ہوگا؟ بولو، بالکل شرک کا یہی عالم ہوتا ہے۔ انہوں نے جو ان کا قصور کیا تھا وہ اللہ رب العزت نے بتایا، ان کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ کے ہاں کسی فوت شدہ مرے ہوئے بزرگ کی روح کو پکارا کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، ان کو سفارش کے لیے، اور جب ان کو پکارتے تھے کس لیے؟ سفارش کے لیے پکارتے تھے۔ کس سے سفارش کرنے کے لیے؟ بولو، اللہ سے سفارش کرنے کے لیے۔ وہ بزرگوں کو پکارتے تھے سفارش کے لیے، کس سے سفارش کرنے کے لیے؟ اللہ سے۔ اسی امر کو، اسی عمل کو اللہ نے شرک قرار دیا۔ سمجھو غور سے، ان کی بربادی کا، ہلاکت کا راز کیا تھا؟ کہ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان اپنے خود ساختہ بزرگوں کو انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ سے سفارش کرنے والے، ما نعبدہم الا لیقربونا، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفْعَاؤُنَا، ہؤلاء ان کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، انہیں جو ہم نظر آنے چڑھاتے ہیں، یا ان سے جو اکرام اور تکریم کرتے ہیں، یا ان کی جو سجدے رکوع کرتے ہیں، یا ان کے سامنے جو ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے رہتے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم انہیں سفارشی سمجھتے ہیں، بس ہم انہیں اللہ نہیں سمجھتے،
ہم انہیں اللہ پتہ یہ چلا کہ کفار مکہ ان پتھروں کو اللہ نہیں سمجھتے تھے. نہیں سمجھ میں بات آئی؟ غور کیجئے اس امر پر، اس معاملے پر. کفار مکہ ان پتھروں کو اللہ نہیں سمجھتے تھے. کفار مکہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے دیوی دیوتاؤں کو اللہ نہیں سمجھتے تھے. وہ اللہ کو جانتے تھے کہ وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. وہ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے سب چیز کا مالک ہے. لیکن ان پتھروں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو وہ اللہ نہیں سمجھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے یہ صرف سفارشی ہیں. یہ سب کون ہیں؟ یہ صرف سفارشی ہیں. ہم کو ان کو نظر و نذرانہ ہم اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ہمیں اللہ سے نزدیک بنا دیں. میرے عزیزوں میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. آج وہی عقیدہ اگر کفار مکہ رکھتا ہے، کفار مکہ کے لوگ رکھتے ہیں، تو انہیں مشرک کہا جاتا ہے، انہیں کافر کہا جاتا ہے. ان کے مال کو مال غنیمت قرار دیا گیا، ان کے قتال سے ان سے لڑائی لڑی گئی، ان سے جنگیں لڑی گئیں، ان کے قبضے سے بیت اللہ کو پاک و صاف کیا گیا، انہیں نجس قرار دیا گیا، ان سے بہنوں بیٹیوں سے شادی کو حرام قرار دیا گیا. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے، اللہ کو خالق رازق سب کچھ مانتے ہوئے، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ مسلمان اگر کسی درگاہ کو، کسی مزار کو، کسی شد چبوترے کو، وہ بھی یہ نہیں کہتا، وہاں نذرانے چڑھا کے یہ نہیں کہتا میں اسے اللہ مانتا ہوں، بلکہ اس سے پوچھو تو وہ یہی کہے گا ارے یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ بڑے ولی اللہ ہیں، یہ بڑے نیک ہیں، ہم ان کے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے کہہ کر کے ہماری مرادوں کو بولو پوری کروا دیں. یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ کفر، اور یہی عقیدہ موجودہ دور میں ان ہندوؤں کا بھی ہے. ان پتھروں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو وہ خدا نہیں سمجھتے، وہ خدا اپنے وشنو کو سمجھتے ہیں یا جو ان کے ہاں تصور ہے. لیکن وہ ان مورتیوں کو کہتے ہیں یہ صرف ہم اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں، ہماری کیندرتا جو ہے وہ جمی رہے، ہماری جو توجہ ہے وہ اس کے اوپر ڈٹی رہے، ادھر ادھر منتشر نہ ہو. اس لیے ہم مورتیوں کو بنا کر کے پوچھتے ہیں، ورنہ ہم تو اصل اپنے وشنو مہاراج کی پوجا کرتے ہیں. بولو بات سمجھ میں؟ قصور ان کفار مکہ کا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بنا رکھا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، سورہ الزمر آیت نمبر 3، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. خلاصہ کلام قرآن کریم کے ان تمام آیات کو یہ پتہ چلا کہ کفار مکہ بھی ہندوؤں کی طرح، کفار مکہ بھی آج کے ہندوؤں کی طرح ایک اللہ کے منکر نہیں تھے، بلکہ وہ اسی سے دعائیں مانگتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بزرگوں کو سے بھی دعا مانگتے تھے، ان کو بھی پکارتے تھے، ان کی بھی نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان سے بھی سفارش کرواتے تھے، اور وہ انہیں بھی ان کی روحوں کو خوش کہتے تھے، ان کی روحوں کو خوش کر لیا جائے تاکہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں، اور یہ قربانی کا اور یہ ہمیں اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. ورنہ اللہ کہاں اور ہم بنی آدم کہاں، ہم تو گنہگار ہیں، پاپی ہیں، مجرم ہیں، ہم اللہ کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ اس لیے یہ تمام سب چیزیں وہ کرتے تھے، اور یہی جھگڑا تھا اور یہی لڑائی تھی. میرے عزیزو، اگر آپ اس حقیقت پہ غور کریں گے تو روح لرز اٹھتی ہے کہ آج کل کے کتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں جو آج مزارات درگاہ پر اسی لیے چمٹے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں اللہ تک پہنچ پائیں گے، اللہ تو بہت اونچی شے ہے، ان بزرگوں تک پہنچنا ہی، ان سے پہلے پہنچو پھر وہاں سے وہ ہمیں اللہ تک ملا دیں گے. استغفر اللہ. اس طرح کے عقیدے. اب آئیے ذرا سا اس سفارش کے موضوع پر بھی تھوڑی بات سمجھ لیتے ہیں تاکہ معاملہ توحید کے اس عقیدے کو اور راحت کے ساتھ ہم آپ کے ذہنوں میں بٹھا سکیں، اور توحید کا عقیدہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح پر بیٹھ سکیں کہ دنیا میں سفارش کے بلبوتے پر بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ اپنے دوست بڑا آدمی ہے، پارلیمنٹ کا ممبر ہے یا کوئی بھی، آپ اس کے پاس اس سے سفارش آپ نے منسٹر کی لگوا دی، داروغہ فیصلہ، وہ بیچارہ مجبور ہو گیا. سفارش کی بنیاد دو صورت میں ہوتی ہے دنیا کے اندر. آدمی قتل و غارت گری میں مصروف رہتا ہے اور سفارش کے بلبوتے پر صاف صاف بچ جاتا ہے، چوری چکاری کرتا رہتا ہے، سفارش مضبوط ہوتی ہے، بچ جاتا ہے. کسی کی زمین جائیداد غصب کر لیتا ہے، سفارش مضبوط رہتی ہے، اس کے قبضے میں آ جاتی. دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج کل یہی دنیا کے اندر ہو رہا ہے. اور یہ ہوتا کیوں ہے دنیا کے اندر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں. اور وہ کمزوری کیا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کی محتاجی محسوس کرتا ہے تب وہ سفارش کو قبول کرتا ہے. انسان کی محتاجی محسوس کرتا ہے، لہذا سفارش غلط ہو یا صحیح ہو ماننی پڑتی ہے.
یہ کمزوری ہے انسان کی، اس لیے وہ غلط سفارش کرے یا صحیح سفارش کرے اس کو ایک آدمی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، مگر اللہ جو قادر مطلق ہے. دیکھو اس موضوع کو سمجھو، انسان مجبور ہوتا ہے، انسان ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، انسان کمزور ہوتا ہے. دو وجہیں ہوتی ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کی محتاجی محسوس کرتا ہے لہذا سفارش غلط ہوتی ہے اسے قبول کرتا ہے. مگر اللہ، کیا اللہ بھی کسی کا محتاج ہے؟ اللہ قادر مطلق، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ مثال اللہ رب العزت کے اوپر صادق نہیں آئے گی کہ چلو اللہ سے سفارش کرو، اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کروا لو، کیونکہ اللہ کے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہے. اگر ایک داروغہ پر پارلیمنٹ کے منسٹر کا دباؤ ہے، سی ایم کا دباؤ ہے، ممبر پارلیمنٹ کا دباؤ ہے، لیکن اللہ کے اوپر کسی کا دباؤ، اللہ کے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہے. اللہ قادر مطلق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ایک سوال پوچھا ہے اور وہ سوال سنیے. اللہ رب العزت نے انسانوں سے سوال پوچھا، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. سورہ الروم آیت نمبر 28. اس سوال کا جواب آپ دیں اپنے اپنے ضمیر سے، اپنے اپنے دل سے، جو اللہ سورہ روم کے اندر پوچھ رہا ہے. اے انسانوں بتلاؤ، تم میرے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو، ساجیدار بناتے ہو، میری عبادت میں غیروں کو حصہ دار بناتے ہو، میرے علاوہ بھی غیروں کو پکارتے ہو. پکارنا میرا حق ہے، اس کے اندر غیروں کو شریک سمجھتے ہو، تم پارٹنر بناتے ہو، ان کو بھی پکارو، ان کو بھی پکارو. سنو، اللہ فرماتا ہے کیا تمہارے غلام تمہارے اس رزق میں برابر کے شریک ہیں جو ہم تم کو دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی مثال اللہ نے بیان فرمائی. تمہارے نوکر، تمہارے غلام، ہم جو تمہیں روزی دیتے ہیں اس روزی میں تمہارے برابر کے شریک ہیں؟ بولو، جواب دو. اللہ فرماتا ہے جواب دو. کیا تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ کیا تم اپنے نوکروں سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ بولو، اللہ اکبر. اسی طرح ہم صاحب عقل لوگوں کے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھو. جب دی گئی جس روزی کے تم مالک نہیں ہو، روزی ہم نے دی ہے تم کو، اس روزی میں اپنے نیچے رہنے والے جو تمہارے نوکر ہیں تم ان کو پارٹنر برابر کا نہیں بناتے، حصے دار ساجیدار نہیں بناتے. اسی طرح جس طرح تم اپنے نوکروں سے نہیں ڈرتے، اے لوگو میں تو قادر مطلق ہوں، میں تو خالق کائنات ہوں، تم غیروں کو میرا شریک کیوں بناتے ہو؟ کیوں غیروں کو میرا پارٹنر بناتے ہو؟ کیوں ساجیدار بناتے ہو؟ مجھے تو کسی نے نہیں دیا ہے، میں تو خود مالک المولا ہوں، میں تو کسی کا محتاج نہیں ہوں. مجھ سے ڈرو، ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور اللہ کو کس کا ڈر ہے؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں میرے عزیزو غور کیجئے. اللہ آپ کے دیے ہوئے اختیارات میں جو آپ کے اپنے بھی نہیں ہیں، کسی کی مداخلت گوارا نہیں فرماتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے. تو اللہ کے لیے اس طرح کا تصور ہم کیوں کریں؟ جب آپ اپنی دی ہوئی ملکیت میں کسی کی ساجیداری قبول نہیں کرتے، 10 روپے میں دیتے ہوئے بٹوارہ آپ کی جان نکلتی ہے، تو جو اللہ ساری کائنات کا مالک ہے اس میں دوسروں کو آپ اپنی مرضی سے بٹوارہ کیوں کروا رہے ہیں؟ کیوں آپ کس ساجیدار بنا رہے ہیں؟ بھائی مال آپ کا ہے، ساجیدار ہم بنائیں کہ فلانے کے مال میں ساجیدار ہو جاؤ. آپ کیا کہو گے؟ جوتا لے کے مارو گے نا، میں تیرے باپ کا مال ہے، ابے کمایا میں نے ہے، میرا ہے، تو کیوں دوسرے کو ساجیدار بنا رہا ہے؟ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بیوی آپ کی ہے، میں کہوں فلانے تو بھی پارٹنر ہو جا، برداشت کرو گے؟ بولو. چلو بھائی ہی صحیح، بھائی کو پارٹنر بنا لو گے؟ بڑا لنگوٹیا یار ہے، بنا لو، پارٹنر بناؤ گے؟ بولو. اس اللہ کو تھوڑی سی غیرت تمہارے پاس ہے جس کا عالم یہ ہے کہ اپنی بیوی میں تم اس کو پارٹنر نہیں بنا سکتے. اس اللہ جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ غیرت مند ہے، تم کس کو ساجیدار بنا رہے ہو، پارٹنر بنا رہے ہو؟ للو جمن زمراتی، نہ کسی کے حسب کا پتہ، نہ کسی کے نسل پتہ، یہ گھوڑے شاہ، یہ طوطے شاہ، یہ کھوتے شاہ، یہ بلے شاہ، یہ تازیہ شاہ، یہ پلانے شاہ. کس کو تم نے پارٹنر اللہ رب العزت کے بعد؟ تم ہو کون اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار بنانے والے؟ کس کی ملکیت ہے؟ یہ سب اللہ کا ہے. ہم اور تم کون ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساجیدار بنانے والے؟ یہ اللہ کے اوپر ظلم نہیں ہے؟ بولو. یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ اللہ کے اوپر اتہامات اور الزامات لگانے نہیں ہیں؟ مال کسی اور کا، ماں دادے کا مال بابے کا فاتحہ، چلے ہو شریک بنانے کے لیے کہ
یہ بھی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی بیٹا دے سکتے ہیں، وہ بھی بیٹا دے سکتے ہیں، ان کو پکارو، ان کو پکارو، ان کے درگاہ پہ جاؤ، وہاں نظر چڑھاؤ، وہاں ڈیگے چڑھاؤ، وہاں مرغے کاٹو، وہاں بکرے کاٹو، اس دیوی کو، اس دیوتا کو، فلانے کو چڑھاؤ۔ کیا فرق ہے ایسے لوگوں میں، ان کافروں ہندوؤں میں؟ مجھے بتاؤ آپ ذرا۔ بات کڑوی ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے ہاں سفارش کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ بھی بات سنو، بغیر اس کے اذن کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور اس میں 3 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ لوگوں نے بغیر اذن کے سفارش کری تو اس کا حشر کیا ہوا؟ اللہ سے اذن نہیں لی۔ اور اللہ کا اذن کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کی اجازت کیسے حاصل ہوتی ہے اور کسے حاصل ہوتی ہے؟ کسے حاصل ہوگی اللہ کی اجازت سفارش کرنے کے لیے؟ اور جنہوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کری اس کا حشر اور نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سورہ البقرہ آیت نمبر 255۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی اللہ کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جو کچھ ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے سب جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ میرے عزیزو، سفارش کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ سفارش کرنے کی 2 صورتیں۔ سفارش جس کے سامنے ہوتی ہے وہ خود کمزور ہوتا ہے۔ جس کے سامنے سفارش کی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خود نمبر 1 وہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے سفارش نہ مانی تو یا تو یہ سفارش کرنے والا ناراض ہو جائے گا یا گنڈا ہوگا تو قتل کر دے گا۔ لے جا کے پستول ہی رکھ دیا تو یہ اپن کا دوست ہے کیا؟ کل تیرے کو فیصلہ کرنا ہے عدالت میں، سوال کا قلم چلانا ورنہ تیری بچے یتیم ہو جائیں گے۔ مارے ڈر کے ہاتھ رکھا ہے، جو حکم آپ ہی کا فیصلہ چلے گا، میرا کوئی فیصلہ نہیں۔ ڈر ہوتا ہے کہ نہیں؟ یا تو ڈر کمزوری ہے، اس کمزور ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے۔ ناراضی کا ڈر ہوتا ہے، یا موت کا ڈر ہوتا ہے، یا کوئی نقصان کا خوف ہوتا ہے، یا اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کبھی مجھے اس کی ضرورت پڑی تو یہ مجھے نہیں دے گا۔ نہ جانے کیسی کیسی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ سبب ہوتا ہے، تب اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ دوسری سفارش کی یہ صورت ہوتی ہے کہ جس کے سامنے سفارش کی جاتی ہے اس کی معلومات محدود ہوتی ہے۔ اس کی معلومات کیا ہوتی ہے؟ محدود ہوتی ہے۔ اس کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کے علم میں ایسی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ بڑے ایماندار ہیں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ سفارش کروں، آپ کو بتلا دوں، حقیقت بتلا دوں تاکہ کل کو آپ اس کے اوپر ظلم نہ کریں، اس لیے میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو یہ علم دینے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے حقیقت کا، ہم لوگ جانتے ہیں، اس لیے سفارش کرنے کے لیے آئے۔ اس کا علم محدود ہوتا ہے، اس لیے سفارش کی جاتی ہے۔ اور سفارش کی یہ دوسری صورت ہوتی ہے سفارش کرنے کی کہ وہ کہنے والا کہ آپ کے ساتھ بے انصافی نہ، آپ کبھی بے انصافی نہ کر بیٹھیں، اس کو بھی سفارش کرنے والے پر یقین کرنا پڑتا ہے کہ شاید یہ سفارش کرنے والا صحیح کہہ رہا ہو، اس لیے اس کی سفارش کو مان لیتا ہے۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ دونوں کمزوریاں آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ڈرنے والا ہے؟ کیا اللہ کو کوئی دھمکی دے سکتا ہے؟ کیا اللہ کسی کا محتاج ہے؟ کیا اللہ کو کسی کی ضرورت ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا اللہ کا علم محدود ہے؟ اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرے؟ اللہ نے اپنے وسعت علمی کا ذکر بھی وہیں فرما دیا تاکہ تم کو ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کی شان تو وہ ہے جو تم کر چکے ہو، اس کو بھی جو کرنے والے ہو وہ بھی سب کا علم رکھتا ہے۔ اس کا علم تو محدود نہیں ہے۔ تم چوری کر کے آ رہے ہو کہ قتل کر کے آ رہے ہو کہ زنا کر کے آ رہے ہو، کیا کر کے آ رہے ہو، دوسرا سفارش کرنے کے لیے وہ بعد میں آئے گا، اللہ کو پہلے ہی اس بات کا علم ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جو کچھ بھی رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، مجلسوں میں جو کچھ بھی تم کرتے ہو، سب کا علم کس کو ہے؟ اللہ عز و جل کو ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، تو میرے عزیزو اب سفارش کی حقیقت سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ سفارش دو، اب پھر سفارش کی حقیقت کیا ہے سوچئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء
قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سورہ الزمر آیت نمبر 43 اور 44۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے، اب ذرا سفارشی کی حقیقت دیکھو، کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ اے نبی کہہ دو چاہے وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں، جن کو تم سفارشی بنا کے لا رہے ہو وہ کسی چیز کا اختیار، چاہے وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی سمجھتے ہوں، کہہ دیجئے شفاعت، سفارش ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سورہ سبا آیت نمبر 22-23۔ اے نبی آپ فرما دیجئے پکارو انہیں، اب اللہ بڑے غضب سے یا یوں سمجھئے بڑے روب اور جلال سے ارشاد فرماتا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے پکارو انہیں جنہیں تم نے اللہ کے سوا خیال کیا تھا کہ یہ بھی ہمارے کسی کام آ سکتے ہیں، پکارو انہیں، وہ آسمانوں میں اور زمینوں میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتا ہے جنہیں تم پکارتے ہو وہ زمینوں اور آسمانوں میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ان کا دونوں میں یعنی زمین اور آسمان میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہی ہے۔ اس کے یہاں صرف اس شخص کی اجازت فائدے مند ہوگی جسے اللہ اجازت دے گا، اسی شخص کی سفارش قبول کی جائے گی جس کو اللہ، ایک سورہ یونس آیت نمبر 3 اللہ فرماتا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا افلا تذکرون، اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارشی نہیں ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی سفارشی نہیں ہے، یہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اب یہ اجازت کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت۔ ایک تو سفارش کی حقیقت آپ سمجھ گئے کہ یہ ہے سفارش جو اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ حکم کیا ہے؟ یہ حکم کیا ہے اللہ کا؟ یہ حکم کیا مطلب ہے؟ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ حکم کیا ہے۔ کوئی اس کے اللہ عز و جل کے کام میں دخل دینے کا مجاز نہیں، اللہ کا جو کام ہے اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی سفارش اس کے حکم کے بغیر سود مند ہو سکتی ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ حکم کیا ہے، یہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ میرے عزیزوں ان سوالات کا جواب جو مجھے قرآن کریم نے دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر تھوڑا سا آپ ایک بات اور سمجھتے چلیں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ اور وہ بات کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ ان لوگوں کے بارے میں ذرا سا سن لیں جنہوں نے بغیر اذن کے سفارش کی، اور اس کا حشر کیا ہوا وہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں۔ اللہ فرماتا ہے نا میرے اجازت کے بغیر کوئی سفارش، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے اذن کے بغیر سفارش کی، اور وہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں تھیں، سنو انہوں نے سفارش کی تو اس کا حشر کیا ہوا، وہ میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف لے چلتا ہوں۔ قصہ بڑا لمبا چوڑا ہے، آپ کو سب کو پتا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 برس اپنی قوم میں دعوت دیتے رہے رات اور دن، آخر نتیجہ کیا ہوا؟ 5 پنجتن پاک کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ود کی، سوا کی، یغوث کی، یعوق کی، نصر کی، ہے کہ نہیں؟ اور انہوں نے باقاعدے اعلان کرتے ہوئے یہ کہہ دیا، یہ آپس میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ دیکھنا ان کو چھوڑنا نہیں، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، نہ ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، کسی کو مت چھوڑو، ان کی پوجا کرتے رہو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جب پریشان ہو گئے، عاجز آ گئے، قصہ مختصر لمبا چوڑا معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو اللہ رب العزت نے کہا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اب کشتی بناؤ، کشتی بنائی گئی، اللہ رب العزت نے کہا اس میں مومنوں کو بٹھا لو، مومنوں کو بٹھایا گیا، اللہ رب العزت اس کے بعد کیا فرما فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ منہمر، اللہ فرماتا ہے ہم نے موسلا دھار بارش کے دہانے آسمانوں سے کھول دیے، زمین سے کھول دیے، اور اس طرح سیلاب آیا، پوری بستیاں مٹا دی گئیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، معاملہ آپ کے سامنے، نتیجہ سب کچھ سامنے آتا جا رہا ہے میرے عزیزو۔ اب اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام لے کے چلے، مومنین کی ساتھ لے کے چلے، اب ان کا بیٹا سامنے آیا، وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، بیٹا کافروں کے ساتھ تھا، کہنے لگے بیٹا آجا میری کشتی میں بیٹھ جا، بیٹا آج اللہ کے عذاب سے تو کچھ بچا نہیں سکتا، آجا میری کشتی میں میرے بیٹے بیٹھ جا۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھوں گا، قال سآوی الی جبل، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا بجھایا، آج اللہ کے عذاب سے پہاڑیاں نہیں بچا سکتی، کوئی بھی بچا نہیں سکتا، میرے ساتھ آ جا میرا بیٹا، میرے کشتی میں بیٹھ جا، بیٹا نہیں آیا، یہاں تک کہ باپ اور بیٹے کے درمیان لہر آئی اور اس طرح سے وہ کیا ہو گیا، پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب وہ لہر آئی، شفقت پدری نے جوش مارا، اولاد ہے، اولاد ہے، کوئی بھی ہو اولاد کی محبت دل میں ہوتی ہے، اولاد ہے، کیسا بھی ہو، لولا لنگڑا گونگا بہرا جیسا بھی ہو، بدماش ہو، لیکن جب موقع آتا ہے بچانے کا تو باپ جان کے اوپر کھیل کر کے بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جانتے تھے کہ میرا بیٹا کافر ہے، میری دعوت کو نہیں مانتا، اس کے باوجود بھی کیا کرتے؟ شفقت پدری نے جوش مارا، قال، اور آواز دی، ربی ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ یہاں سفارش کر دی، اے میرے پروردگار میرا بیٹا، اے اللہ میرا بیٹا لہروں کی نظر ہوتا جا رہا ہے، اے اللہ اسے بچا لے، تیرا وعدہ حق ہے، اے اللہ تو حکم الحاکمین ہے، میرے بیٹے کو بچا لے مولا۔ یہ سفارش کی کس کے لیے؟ بولو کس نے کی؟ للو جمن زبراتی نے 950 برس زندگی کو کھپایا تھا دعوت و تبلیغ میں، 950 برس قوم کے تان و تشنیع کو سہا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ جو آدم کے بعد آدم ثانی کہلاتا ہے، جو سب سے پہلا رسول اس کائنات میں بنا کر کے بھیجا گیا، وہ سفارش کر رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے لاڈلے کے لیے، اپنے نور نظر کے لیے، لخت جگر کے لیے۔ مشقت کی گھڑی ہے، سفارش کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کہا اللہ رب العزت نے، قرآن سنو، قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ جواب آیا، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل غیر صالح ہیں، بس جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے اس کے بارے میں سوال مت کرو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، اگر نہیں مانو گے جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ خاموش، آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا نظام الہی، یہ ہے نظام الہی جس کے اوپر کسی کا بس، اس کے سامنے سارے بے بس ہیں، اس کے سامنے نبی ہوں، رسول ہوں، انبیاء ہوں، ملائکہ ہوں، فرشتے ہوں، کسی کی چل سکتی؟ سارے بے بس ہیں۔ بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا، بچا نہیں سکتے۔ اللہ عز و جل سے تعلق کثیر، قرب حاصل، ان سے بڑھ کر کے قرب کسی کو حاصل، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ٹھکرا دیا اور کہا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اسے تم چھڑا نہیں سکتے، میں جس کو پکڑ لوں اسے چھڑایا ہاں نہیں جا سکتا ہے۔ یہ تھی بغیر اذن کے سفارش، یہ تھی، اللہ نے اجازت نہیں دی تھی سفارش کی، انہوں نے اپنی مرضی سے سفارش کی، اللہ نے قبول فرمائی؟ بغیر اجازت کے سفارش اللہ کی مرضی ہے، چاہے قبول کرے چاہے، لیکن جب اللہ حکم دے گا سفارش کرنے کی، ہاں وہ بات الگ ہے۔ اور یہ بات اللہ کے بارے میں، اب یہاں پر لوگ جو کہتے ہیں یاروں کے ہاں تو یار کی ماننی پڑتی ہے، کہتے ہیں نا یاروں کے ہاں یار کی ماننی پڑتی ہے، اللہ کے ہاں نہ تم محبوب ہو، نہ تمہاری شکل و صورت اللہ کے ہاں پیاری ہے، نہ یہودی پیارے ہیں، نہ نصرانی، انسان ہو، مخلوق ہو، بس شخصیت پیاری نہیں ہے، تم پیارے نہیں ہو بحیثیت انسان۔ اللہ کو پیارا کون ہے؟ اللہ کے اوپر جو ایمان لائے، اللہ کے ہاں محبوب ترین شے ایمان باللہ ہے، توحید باللہ ہے، وہ ہے، ورنہ ہم گورے کالے، اللہ کے ہاں اس کے اوپر فیصلے ہاں نہیں ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج جب نبیوں کی وہاں نہیں چلی تو ادھر ہم جنہیں مفت خور ملنگوں کو، خلنگوں کو، پیر مرشد نہ جانے کس چوروں چکوں زانیوں بدماشوں کو درگاہی مزاری قبوری رفائی قادری چشتی اور من گڑھت جو کچھ بھی سلسلے بلسلے کرنے والے ان کیا پدی کے شوربوں کو جو ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ بتاؤ ان کی چل سکتی؟ ہوش کے ناخن لو، اور اگر اللہ اگر سمجھ دے تو انصاف کریں اپنے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام چونکہ اللہ کے چونکہ کیا کہتے ہیں دیگر انبیاء کو اختیار نہیں، لیکن ہمارے رسول تو مختار کل ہیں، ہمارے رسول تو ان کو سب سے زیادہ اختیار حاصل ہے، اس لیے ہم اپنے رسول سے مانگیں گے، ہم اپنے رسول سے کہیں گے اور ہمارے رسول ہماری سفارش کریں گے اور ہمارے رسول جو ہے ہمیں بچا لیں گے۔ ان کے لیے قرآن کریم، دیکھو یہ اصل میں قرآن ہم سے چھین لیا گیا نا، تو یہ ملے دندناتے پھر رہے ہیں تمہیں ننگا کر کے۔ ہاں جب قرآن چھوڑ دیا تو خلاص سب چیز ختم، قرآن حدیث جب آپ سے چھین لیا گیا تو آپ کو جیسے چاہیں الو بنائے، آپ الو بنا رہے ہیں، آپ الو بنتے جا رہے ہیں۔
جیسے بھی چاہتے ہیں وہ آپ کو گھماتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھیں گے آپ تو پتہ چلے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اس آیت کے اوپر ذرا غور کریں کہ پیغمبر سے کہلوایا جا رہا ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، سورہ الاعراف آیت نمبر 188 188۔ اللہ رب العزت فرمایا نبی آپ کہہ دو کہ اللہ کے مشیت کے بغیر اپنی جان کے لیے بھی میں نفع نقصان کا مالک نہیں۔ تم کون ہو اپنی جان کے لیے بھی؟ جب میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں تو تمہارے لیے تو ہو سکتا ہے کوئی کہے نبی اپنی جان کے لیے نہیں لیکن لوگوں کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور اسی مسئلے کو واضح طور پر بیان فرمایا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا ضرا ولا رشدا، سورہ الجن آیت نمبر 21۔ اے نبی آپ کہہ دو میں تمہارے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ اپنے لیے نہ اللہ جو چاہتا ہے۔ محمد الرسول اللہ نے اپنا دروازہ نہیں دکھایا، وہ آئے تھے اللہ کا دروازہ دکھلانے کے لیے، وہ اپنی پوجا کروانے نہیں آئے تھے بلکہ اللہ عز و جل کی پوجا کروانے کے لیے آئے تھے۔ اور اس سلسلے میں بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں یہ آیت ہے وہیں حدیث بھی ہے کہ آپ کا اپنا بیٹا ابراہیم ہاتھوں میں تڑپ رہا ہے، آخری وقت ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور جان آفری اب کی تب کی بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے دل میں بھی رحمت ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میرے ہاتھوں میں تڑپ رہا ہے، لیکن میں آج میں اسے اللہ سے لے نہیں سکتا، اللہ لینا چاہ رہا ہے اسے میں واپس نہیں لے سکتا، بے بس مجبور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك ابراہیم لمحزونون، کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہیں، ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے رب کی مرضی ہے، ہمارا رب تجھے لینا چاہتا ہے، تو اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غمگین ہیں۔ ہاتھوں میں تڑپتا ہوا بچہ، آپ کا لاڈلا بیٹا ہاتھوں میں تڑپتا ہوا کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ اللہ کے نبی اسے بچا، آج ایرو گیرو نتھو خیرو زندگی مانگنے جا رہے ہیں۔ کیا لوگ ہیں، عقل نہیں ہے؟ اسی کو اللہ نے کفار مکہ سے کہا تھا تمہیں عقل نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں؟ سمجھو میرے عزیزو، یہ ہے اللہ اور یہ ہے بندہ، اس کی جو مشیت ہے جو چاہتا۔ المہم بہت ساری باتیں ہیں اس تعلق سے، بہت ساری چیزیں ہیں، مسئلے ہیں۔ اس حقیقت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارش وہ لوگ بھی چاہتے تھے، کیسے ہوتا تھا وہ پورا میرے عزیزو، اور اس سلسلے میں بہت سارے قصے مردے زندے سب کے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو توحید ہے جس کو ہم نے شروع میں قرآن کریم کی آیت سے اس کا آغاز کیا تھا، یہ میں آپ کو بتا کے اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کے برگوبار کتنے قیمتی ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جسے نصیب ہے وہ خوش نصیب ہے، اور جسے یہ توحید کی دولت نصیب نہیں، دنیا کا سب سے منحوس ترین اور سب سے بدترین آدمی ہے، کیونکہ وہ کچھ بھی کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جہنم ہی میں جائے گا، چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، کچھ بھی کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے اس کو ایک کلمہ طیبہ کو ایک شہر طیبہ قرار دیا کہ یہ کلمہ طیبہ، علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ نے کیسی مثال کلمہ طیبہ کی بیان کی ہے، کشجرۃ طیبۃ، بڑے ہی پیارے درخت کے ساتھ، پاک اور صاف درخت کے ساتھ، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اللہ کے حکم سے اس کلمہ طیبہ کے برگوبار ہمیشہ جاری اور ساری ہیں، اس کی خوشبوئیں، اس کی مہک اور اس کے تمام سب چیزیں۔ میرے عزیزو، یہ جو توحید ہے اسے اپناؤ۔ شرک یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ رب العزت نبیوں کو نہیں معاف کرے گا، ہم اور آپ کہاں کے ہیں، اور جو شخص بھی شرک کی حالت میں مر گیا اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جہنم ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور وہ آیتیں میں نے شروع میں آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے بتا دی ہیں۔ ایک دو چیز میں آپ کو بطور تحفہ، ایک دو باتیں بطور خوشخبری اور بشارت میں آپ کو بتا کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، اور اللہ سے میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو اور جد و جہد کو قبول فرمائیں۔ بشارت جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ جس نے اس دین کو ہمیں دیا ہے، جو لے کے آئے ہیں،
اللہ رب العزت اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بشارت دی ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ ایک سفید کپڑے میں سو رہے تھے اور میں دوبارہ حاضر ہوا، تب بھی آپ سو رہے تھے، میں تیسری بار بھی تو آپ جاگ رہے تھے تو آپ کے پاس میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی کے اوپر وہ مرا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بھلے وہ زنا کرے، بھلے اس نے چوری کیا ہو۔ آپ نے فرمایا بھلے اس نے زنا کیا ہو، بھلے اس نے چوری کیا ہو۔ میں نے عرض کیا بھلے اس نے چوری کیا ہو، بھلے اس نے زنا کیا ہو۔ آپ نے فرمایا بھلے اس نے چوری کیا ہو، بھلے اس نے زنا کیا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر تیری ناک خاک آلود ہو۔ جب ابو ذر مجلس سے باہر اٹھ کر آئے تو کہہ رہے تھے کہ خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ جملہ اللہ کے نبی نے کہنے کا مطلب یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ توحید کی نعمت جسے حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن چاہے گا اس نے زنا بھی کیا ہوں گے، بدکاری بھی کی ہوگی، اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور میں نے شروع میں بتلایا کہ لیکن اگر عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے اور آپ عمل صالح کے پہاڑ لے کر کے جائیں زمین اور آسمان بھر کر کے، جبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ توحید، یہ سفارش جس کا تذکرہ ہو رہا تھا کس کے لیے نصیب ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا قال من اسعد الناس بالشفاعت، اسعد الناس بالشفاعت، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسعد الناس بالشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، رواہ البخاری۔ کہتے ہیں کہ جس نے سچے دل سے، یا آپ نے فرمایا کہ جی جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، جی جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، خالص دل سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری شفاعت سے فیضیاب ہونے والا قیامت کے دن وہی گنہگار ہوگا۔ توحید ہے آپ کے پاس لیکن آپ مجرم ہیں، جرم ہوا ہے دنیا کے اندر، اس کی شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، لیکن کسی مشرک کی شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے۔ اور میرے عزیزو، جس آدمی کے پاس کلمہ توحید ہوتا ہے اس کی برکات یہ ہیں کہ عرش الہی سے یہ کلمہ توحید قربت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، عرش تک پہنچ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اسی طرح سے کلمہ توحید کی گواہی دینے والے پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ، یہ ہیں اس کے ثمرات، نقد انعام کہ ادھر آپ شرک سے بچیں اور کلمہ توحید آپ کے پاس ہو۔ اسی طرح خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کے جرم کی سزا دے، لیکن آخر میں وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ کلمہ توحید ہے، اس کی حقیقت کو سمجھو، اس کے مطابق اس کے معنی مفہوم کو جانو اور اس کے لوازمات کو جانو۔ کلمہ توحید کے شروط کو سمجھو، کلمہ توحید کے شروط کیا ہیں، کلمہ توحید کے شروط کی تشریحات کیا ہیں۔ یہ علماء آپ کے ہاں درس ہوتے ہیں، اس میں شریک ہو کر کے ان تمام سب چیزوں، یہی اصل علم ہے جو آپ کو دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے، آخرت میں بھی۔ اور یہی کلمہ توحید ہے جس کو اپنا کر کے آپ کے قدم مضبوط ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر شجاعت پیدا ہو سکتی ہے، بہادری پیدا ہو سکتی ہے۔ اور آپ اپنے اسلاف کو دیکھا کہ کس طرح سے اس کلمہ توحید کو اپنا کر وہ کس طرح سے اس کائنات میں شجاع اور بہادر تھے، اور کس طرح سے انہوں نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، انگاروں کی پشت پر سونا گوارا کرتے ہوئے کلمہ توحید اپنے حضرت بلال حبشی کو مکے کی گلیوں میں دوڑایا گیا، لیکن کبھی کلمہ توحید نے اتنی ثابت قدمی عطا کی تھی کہ وہ زبان سے عہد عہد کہتے رہے، لیکن اس کلمے کے دامن کو انہوں نے نہ چھوڑا۔ حضرت خباب ابن ارت کو کس طرح سے ستایا گیا مکے کے اندر، آپ کو ان کی ایک بوٹیوں کو مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا اس نے گرفتار کروایا تھا، اور چھری سے ایک جسم کے عضو کو کاٹا جاتا تھا کہ
کہ مجھے رسول تسلیم کر لے، لیکن وہ کہتے تھے رسول تو ایک ہی ہے جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ کہتے تھے تو اس کا ان کی انگلیاں کاٹی جاتی، ان کے ہاتھ کاٹے جاتے، ایک ایک حصہ جان نہیں، اس طرح سے ترسا ترسا کے ان کو کاٹا گیا۔ لیکن کلمہ توحید نے انہیں استقامت عطا کی تھی۔ انہیں کیا عطا کی تھی؟ ہاں، ثبات قدمی، وہ جوش اور وہ جذبے اور بے خوفی کہ کہاں جانا ہے؟ اللہ کے یہاں۔ انا للہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم۔ ایسے موقع پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ فرماتا ہے اس وقت فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں غم نہ کر، فکر مت کر۔ اب وہ جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، حور و ملائک اسے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان تمام غموں سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو پھر یہ دنیا کا غم اسے یاد۔ ہاں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ ہیں اللہ کے اولیاء جو ہنستے ہنستے۔ اما سمیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی توحید، یہی ابو جہل خبیث نابکار، دونوں ٹانگوں کو دو سمتوں میں، مخالف رخوں، مخالف سمتوں میں دو اونٹوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ ایک ٹانگ ننگی اما سمیہ، ایک ٹانگ اونٹ کے ایک کوہاں سے اور ایک ٹانگ اونٹ کے دوسرے کوہاں سے بدھی ہوئی، اور بیٹا بھی ننگا، عمار بھی، یاسر بھی ننگے، شوہر بھی ننگا، بیٹا بھی ننگا، ماں بھی ننگی۔ اور ابو جہل خبیث ہاتھ میں نیزہ لے کر کے ناف کے اندر مارتا ہے اور کہتا ہے اپنی اس کلمے سے باز آ جا، کلمے توحید سے، اور محمد کا ساتھ چھوڑ دے، ورنہ تیرا وہ حشر کروں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ اما سمیہ نے کیا کہا؟ میرا حشر کیا؟ میں اپنا حشر دیکھ رہی ہوں۔ ابو جہل تو اپنا حشر سوچ لے کہ تیرا حشر کیا ہوگا۔ میں تو یہاں سے، میری روح یہاں سے نکلے گی، وہاں جنت میں میرا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اس خبیث نے آواز لگائی، اونٹ مخالف سمتوں میں گئے، ناف کے اوپر نیزہ مارا، اما سمیہ دو ٹکڑے ہو گئی، جسم کے دو ٹکڑے ہو گئی۔ لیکن اس استقامت اور اس ثبات قدمی نے انہیں راہ توحید سے کبھی متزلزل۔ آج تو ہمیں بیٹا نہیں ہوتا ہے یا بخار ہو جاتا ہے تو ہم درگاہوں مزاروں پہ پرچیاں لینے پہنچ جاتے ہیں، جھنڈیاں باندھنے چلے۔ کہاں اللہ رہا؟ اللہ کے اوپر وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا پیغام، ہمارا میسج، ہماری دعوت، ہمارا پوری دعوت کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ توحید کے برکات ہیں۔ توحید کے اوپر قائم و دائم رہو، اس کے معنی مطلب کو سمجھتے ہوئے، اس کے شروع اپنی آل کو، اپنی اولاد کو، اپنے محلے کو، اس کے لیے تھپڑ کھاؤ، گالیاں کھاؤ، کچھ بھی کہو، لیکن یہ فصل کیا ہے؟ وہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، کس بہار ہو کہ خزاں لا الہ، ہاں، کسی کی پیشانیاں نہ دیکھو۔ اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ یہ نہیں کہ جب ہمیں آشائشیں مل جائیں گی، جب ہم یہ دعوت توحید لوگوں کو بیان کریں گے، جب لوگ ہمارے موافق ہو جائیں گے، تب ہم یہ دعوت لا الہ الا اللہ کا پیغام دیں گے۔ ارے سمندر کے تہوں میں رہو یا آسمان کی بلندیوں میں رہو، جہازوں میں رہو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہو، ہر جگہ ملک کے حکمرانوں میں رہو، پارلیمنٹوں میں رہو، کہ گھروں میں رہو، کہ گلیوں میں رہو، قریوں میں رہو، کہ بستیوں میں رہو، جہاں بھی رہو، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، ہاں، تمہارے نیزے تمہارے سر نیزوں پہ لٹکے رہیں، پھانسیوں کے اوپر تم چڑھے رہو، وہاں سے بھی لا الہ الا اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی کا انتظار مت کرو، یہ کارواں یوں توحید کا بڑھاتے رہو، لوگوں کو شرک سے ہٹاتے رہو۔ شرک اور بدعات ایک ایسے دلدل ہیں جس کے اندر پھنسنے والے شیطان نے پھنسایا ہے آج امت مسلمہ کو، غیروں کو تو پھنسے، اپنے پھنسے، ہمارے گھروں کے اندر دلدل موجود ہے، تو ہم دوسروں کو کیا کریں؟ اس لیے اے مسلمانوں، یہ ہماری تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے لیے ان بھائیوں کو سمجھاؤ، ان مسلمانوں کو سمجھاؤ جو لوگ بچھڑے ہوئے ہیں، جو لوگ ناراض ہیں۔ ناراض نہ ہو، غصہ مت ہو، غصہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمان کی چوٹیوں کو چھو سکتے ہو، نہ ہمارا بگاڑ سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، اپنا بگاڑ رہے ہو۔ اس لیے اللہ کے لیے سدھرو، اپنے بیوی، بچے، اعزاء، اقارب، خاندان، کسی کی پیشانیوں کو مت دیکھو کہ یہ ناراض ہو جائیں گے، ان کے اوپر بل پڑ جائے گا، ہمیں کھانا دے رہے ہیں، کھانا نہیں دیں گے، ان سے کچھ فائدہ ہے، وہ بند ہو جائے گا، واللہ کسی کو مت دیکھو، اللہ کو دیکھو، اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو، دعوت دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور بار الہ ہمارے اس مجلس قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہم یہاں سے اٹھیں تو توبہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم سب کچھ گوارا کریں گے اللہ عز و جل کی ذات میں، اس کی عبادت میں اور اس کے صفات میں کسی کو بھی شریک کرنا گوارا
نہیں کریں گے. وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ. اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.